300 سال شداد نے اس کے اوپر لگائے، محنت کی، ہیرے جواہرات سے اس کو جو ہے نا جنت تیار کی، اور جب 300 سال بعد وہ وقت آیا جنت میں داخل ہونے کا تو آسمان سے بجلی کڑکی۔ محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر، آیت نمبر 6 تا آیت نمبر 8 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ، ارم ذات العماد یعنی ارم کے ساتھ جو بڑے ستونوں والے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ جو نہیں پیدا کی گئی ان کے جیسی قوم، ان کے جیسی مخلوق فی البلاد شہروں میں۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر کی آیت نمبر 6 تا آیت نمبر 8 تک تلاوت کی ہے، ان کا ترجمہ بیان کیا۔ ما قبل کے اندر کل والے جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جواب قسم کو پختہ کیا گیا۔ تو اب یہاں پہ اس سبق کے ساتھ ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ ما قبل کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تو جواب قسم کے مضمون کو پختہ کیا۔ مضمون کیا تھا کہ کفار جو تھے وہ دوبارہ زندہ ہونے کو محال سمجھتے تھے کہ انہوں نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ غلط سوچتے ہیں، یہ دوبارہ زندہ بھی ہوں گے، ان کا حساب و کتاب بھی ہوگا، جو کہ یقینی ہے۔ اب یہاں سے ان آیات سے، اس سبق سے کفار کے دنیاوی عذاب کا ذکر کر رہے ہیں۔ آخرت میں تو کفار کو عذاب ہوگا ہی ہوگا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دنیا کے اندر ہی عذاب نازل کر دیں اور آخرت میں بھی عذاب نازل کریں۔ اب اسی سلسلے میں جو آیات تلاوت کی ہیں وہ بھی اور اس سے آگے بھی اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 3 قوموں کا ذکر کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی عذاب دے دیا تھا۔ اس میں سے سب سے پہلی قوم الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد تھی، جس کو قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا؟ اب قوم عاد کوئی عام قوم نہیں تھی، یہ ایسی مخلوق تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ ایسی طاقتور لوگ پہلے کبھی پیدا کیے اور نہ شاید آگے کبھی پیدا کریں گے۔ یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق تھی جو اللہ تعالیٰ نے بڑے طاقتور قوم تھی یہ۔ تو یہ ڈرتے نہیں تھے کسی سے، ان کی عمریں بہت بڑی تھی، ان کے قد بڑے دراز تھے، اور یعنی کہ ہر قسم کی خوبیاں جو تھی ایک جو بادشاہوں کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اس قوم میں پائی جاتی تھی۔ یہ بڑے طاقتور قوم تھی۔ میں ان کا آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ یہ قوم عاد اور قوم سمود یہ تھے کون، ان کا شجرہ نسب جو ہے، حسب نسب کہاں ملتا ہے؟ قوم عاد کو قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اسی ارم کی وجہ سے بعض علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی بچیوں کا، بیٹیوں کا، بہنوں کا نام ارم نام پہ نہ رکھو، کیونکہ ارم کا جو ہے وہ نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کا نام ارم رکھتے ہیں، جو کہ بعض علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور جس کے اندر شکوک و شبہات ہوں تو وہ نام نہیں بھی رکھنے چاہیے، بہتر بھی یہی ہے۔ اب یہ جو قوم تھی یہ حضرت نوح علیہ السلام سے ان کا جو ہے وہ نسب ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا سام، سام کا پھر آگے بیٹا تھا جس کا نام تھا ارم، آگے اس ارم کے 2 بیٹے تھے، ایک آس کا بیٹا تھا سمود، اور ایک کا نام تھا آس کا بیٹا تھا عاد، اور ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عامر، جو عامر تھا اس کا پھر آگے اولاد ہوئی ہے جس کے نام تھے سمود۔ یعنی کہ یہ قوم عاد اور قوم سمود کا تعلق یہ اسی طرح ملتا ہے۔ اب جو قوم عاد تھی اس کو عاد کی وجہ سے بھی قوم عاد کہا جاتا ہے، اور دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔
آس کا یہ بیٹا تھا۔ اور بعض علماء اکرام نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ارم ہے یہ ایک شہر کا نام تھا جو کہ بہت عالی شان شہر تھا، ایک جنت نظیر تھا۔ آگے انہی کی اولادوں کے اندر سے پھر شدید اور شداد، یہ دو بھائی بھی پیدا ہوئے۔ پہلے شدید نے حکمرانی کی، جب وہ شدید مر گیا تو پھر شداد اس کی جگہ اس کا خلیفہ بنا، اس نے کیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ یہ قوم سرکش ہو چکی ہے، یہ بھٹک گئی ہے، اب یہ دین سے دور ہو چکی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر پیغمبر بھیجے۔ جب پیغمبروں نے آ کے ان کو دوبارہ زندہ ہونے کا بتایا، جنت جہنم کا بتایا، تو شداد نے یہ کہہ دیا کہ میں دنیا کے اندر ہی جنت بناؤں گا۔ پھر اس نے یمن کے جنگلات میں بعض حصے میں آتا ہے کہ اس نے وہاں پہ جنت بنانا شروع کی، اور جنت بھی کوئی عام جنت نہیں وہ بنا رہا تھا، وہ دنیا کے حساب سے واقعتاً جنت تھی۔ بڑے ہیرے جواہرات سے اس نے اس کے ستون بنائے، اور یعنی کہ اس نے اس کے اندر ہر قسم کی آسائشیں رکھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب جنت مکمل بن کے تیار ہوگی، اور آتا ہے کہ 300 سال تک وہ جنت تیار کرنے میں اس کو وقت لگا، 300 سال کا عرصہ۔ ایک عام آدمی کی آج کے دور میں عمر جو ہے وہ 50 سے 60 سال ہوتی ہے، لیکن 300 سال شداد نے اس کے اوپر لگائے، محنت کی، ہیرے جواہرات سے اس کو جو ہے نا جنت تیار کی۔ اور جب 300 سال بعد وہ وقت آیا جنت میں داخل ہونے کا، تو آسمان سے بجلی کڑکی، بجلی جا کے اس کے اوپر جنت کے اوپر گری، شداد کے اوپر گری، وہ جنت بھی وہاں تباہ ہو گئی جو اس نے بنائی تھی۔ وہ جنت تو اس کو اس کے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، ورنہ اصل جنت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے بنائی ہے۔ تو وہ جنت بھی وہاں تباہ ہو گئی، اور شداد بھی وہیں کا وہیں تباہ ہو گیا۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شداد کی جو عمر تھی وہ 900 سال کی تھی۔ ارم ذات العماد، ذات العماد، یہ قوم ارم کی یہاں سے پہلی صفت بیان اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ وہ جو قوم ارم تھی یا قوم عاد تھی وہ ذات العماد تھے، یعنی کہ عماد کہتے ہیں ستون کو۔ اب ذات العماد، اس کی مفسرین اکرام نے متعدد اقوال انہوں نے بیان کیے ہیں۔ بعض انہوں نے یہ کہا ہے کہ ذات العماد ان کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ان کی عادت تھی کہ جب ان کے بزرگ مر جاتے تھے تو ان کی قبروں کے اوپر فخر اور یادگاری کی وجہ سے بڑے بڑے ستون بناتے تھے جو بلند و بالا ہوتے تھے، اس وجہ سے ستون کی وجہ سے ان کو ذات العماد کہا گیا۔ بعض نے یہ کہا کہ جب یہ موسم بہار میں کے اندر اپنے گھروں سے نکل کر جنگلوں میں چلے جاتے تھے، جنگلوں میں جا کے یہ رہائش پذیر رہتے تھے اور وہاں ستون لگاتے تھے، اور ستون کو یہ کھڑا کرتے تھے، ستون کہہ رہا ہوں کیا کہتے ہیں، خیمے لگاتے تھے، تو خیمے کو ستون کے اوپر کھڑا کرتے تھے، تو اس ستون کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ذات العماد کہا گیا۔ اور ذات العماد کا ایک مطلب یہ بھی ہے، علماء اکرام نے، مفسرین اکرام نے کہا کہ یہ ان کے قد جو تھے وہ بڑے دراز تھے اور یہ بڑی طاقتور قوم تھی، اس لیے ان کو جو ہے وہ ذات العماد کہا گیا۔ اسی متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک روایت میں یہ لکھا ہے کہ ان کا جو قد تھا وہ کم از کم 12 ہاتھ طول تھا، یعنی کہ آج کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں 18 فٹ کے یہ لمبے لمبے انسان تھے۔ اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بہت طاقتور قوم تھی، سب ان سے ڈرتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ جو تھے اس وقت کے وہ بھی ان سے ڈرتے تھے، یہ بڑے مختصر سے تھے لیکن سب ان سے ڈرتے تھے، ان کے اوپر کوئی جو ہے نا حملہ وغیرہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مار ان کے اوپر آئی، پھر آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا آج بھی میں نام لیے بغیر ایک چھوٹا سا حصہ ہے، چھوٹا سا خطہ ہے جس سے لوگوں کے اندر ایک افواہ پھیلائی گئی ہے کہ بڑے بڑے وہ ہیں، انہوں نے دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، ان سے لوگ ڈر رہے ہیں۔ لوگ بے شک، حکومتیں بے شک ان سے ڈر سکتی ہیں، لیکن وہ یہ بات بھول بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس جیسی قوم کو، جو طاقتور قوم تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں سمجھا اور ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا، تو جو مسلمانوں پہ وہ بیٹھ کے ظلم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی جس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کھینچا تو اس کی جو تباہی آئے گی، اس کے اندر جو لپیٹ میں آئے گا، وہ سارے کے سارے آ جائیں گے۔ اس لیے ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ کن سے پنگا لے رہے ہیں، یہ کس کی امت ہے اور یہ کس کو ماننے والے ہیں۔ حکمران ایک دوسرے کے لیے گندے ہو سکتے ہیں، مسلمان کی جو ہے وہ مدد نہیں کر سکتا، لیکن
وہ جو مسلمان ہیں جو مظلومین ہیں وہ جس ذات کو پکارتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جس کے آگے جھکتے ہیں، وہ یاد رکھ لیں کہ وہ جو ذات ہے وہ بڑی طاقتور ذات ہے۔ اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو جو غرور اور تکبر والے تھے، اس نے ایک دم ان کا تختہ پلٹ کے اس کو نیست و نابود کر دیا، تو یہ چھوٹے چھوٹے لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے آگے۔ اب آگے ان کی دوسری صفت بیان کر رہے ہیں، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جیسی کوئی دوسری قوم یعنی کہ ان کی مثل پیدا ہی نہیں کی، یہ اتنے طاقتور قوم تھے۔ اب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ارم سے ایک معنی جو ہے وہ شہر کا بھی مراد لیا ہے۔ اب اگر یہاں سے شہر مراد ہو تو اس میں بھی یہ مطلب ہوگا کہ اس شہر کی عمارات، بلندی اور پائیداری اور ان کے مکانات جو تھے، عمارات وہ اتنی خوبصورت بنائی تھی کہ اس کی مثل کوئی اور شہر نہیں تھا، نہ ہوگا۔ تو باقی اگر آپ شہر مطلب لیں تب بھی، اور اگر آپ ارم سے قوم مطلب لیں تب بھی، تو یعنی کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کی ان کی مثل شہروں میں، یعنی کہ ان جیسی قوم شہروں کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ یہ آج ہم نے ایک قوم کے بارے میں پڑھا ہے، کل انشاءاللہ قوم سمود اور تیسری قوم یعنی کہ فرعون کے بارے میں پڑھیں گے، اور آگے ان کی تباہی کا ذکر بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔